والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہادی پروگرام میں اس وقت جس موضوع پر درس قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، وہ نبوت اور رسالت، انبیاء علیہم السلام اور رسول عظام علیہم السلام، ان سب کے بارے میں کلام ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، نبوت و رسالت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چونکہ یہ نبوت اور رسالت کا تعلق خصوصاً ہمارے عقیدے سے بھی ہے اور ذرا بھی اس عقیدے میں بگاڑ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں بیان فرمایا، ان کے منصب عظیمہ کے بارے میں کلام فرمایا، اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے اور ایک مسلمان کو اس کے بارے میں ضروری معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکلف ہوتے ہیں، انہیں بھی شرعی احکام پورا کرنے کا ان پہ بھی لازم کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی احکام کو پورا کریں، اور یہی شرعی احکام پورا کرنا، کسی پر لازم کر دینا، اس کو مکلف بنانا کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکلف تکلیف سے نکلا ہے، اور تکلیف کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں مبتلا کرنا، تو جس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے اسے مکلف کہتے ہیں، اور آزمائش میں مبتلا کرنے والے کو مکلف کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف ہے اور ہم سب مکلف ہیں کہ اس نے حکم دیا اور ہم پر لازم کر دیا کہ ان احکام کو پورا کریں۔ اب ان احکام کو پورا کرنے میں چونکہ مشقت آتی ہے، پریشانی ہے، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی دنیا اور مخلوق بھی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا ایک آزمائش کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا گیا، یعنی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ نے ہمیں مکلف بنا دیا۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اور یہی پوائنٹ ہمارا آخر میں چل رہا تھا۔ اسی نقطے پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی منصب عظیمہ کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب اس شخص سے میدان محشر میں کچھ بھی سوال وغیرہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں، اس کی برائیوں سے ضرور درگزر فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہمارا کلام حفاظ پر ہوا کہ ہم نے بنیاد بنایا رسولوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 دیکھیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، قوموں سے بھی سوال ہوگا، رسولوں سے بھی کویسچنز ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام کس انداز سے دیا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اور اس پہ کلام ہو چکا پچھلے پروگرام میں، کہ یہ اصل میں ان لوگوں پر ایک حجت قائم کرنا، ان کے انکار کے جواب میں انبیاء علیہم السلام کا باقاعدہ گواہی دینا، یا ایک قانونی کارروائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جاننے کے باوجود بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کے بارے میں کویسچنز فرماتا ہے۔ تو اس پر ہماری اب گفتگو ہو رہی تھی کہ جب نبیوں سے کویسچنز کیے جائیں گے، حالانکہ یہ معصوم ہیں انبیاء علیہ السلام، ہمارا مذہب اسلام میں علماء اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو اہل علم حضرات نے ہم تک پہنچایا، کہ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام یہ دونوں معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، اس سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور نہ ہو سکتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں گناہ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یوں سمجھ لیجئے وہ معصوم مخلوق ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ معصوم ہونے کی وجہ سے وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے اور ان سے بروز قیامت کویسچنز نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال ضرور فرمائے گا، جیسے کہ یہاں پہ آیت میں ثابت ہے۔ تو جب یہ معصوم لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو پھر جب ان سے کویسچنز ہو رہے ہیں تو ہم جیسے نیچے والے لوگوں سے تو بدرجہ اولیٰ کویسچنز ہوں گے، اور ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو یقیناً مکلف بھی بنانا چاہیے، مکلف سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، اور عملی طور پہ ایسی کوششیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہم سے کویسچنز کرے تو ہم احسن طریقے سے اس کا مناسب جواب دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آزادی کے پروانے حاصل کر سکیں۔ تو اس پر ہم سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے دنیاوی مناصب حاصل کرنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب میری تو گرفت ہوگی نہیں، میں تو جاؤں گا جنت میں، فلاں 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 جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ سب سے زیادہ
مطلب پھر دھوکے کا شکار جو شیطان کروا دیتا ہے وہ اہل علم اور مذہبی طبقے کو زیادہ کروا دیتا ہے، جیسے کہ حفاظ کرام ہوتے ہیں کہ بے عملی کی تصویر ہوتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ چونکہ حفظ قرآن میرے پاس ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے بعض اوقات، لیکن ہماری حرکات، ہمارے اعمال، ہمارے افعال اس بات کی طرف یا اس ہماری بیڈ تھنکنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل علم طبقہ جو علماء کہلاتے ہیں، جیسے دارالعلوم میں 8 سال تک پڑھے، سند مل گئی، اب اس کے بعد وہ معاشرے میں ایک عالم کی حیثیت سے متعارف ہو جاتے ہیں، تو وہ بعض اوقات چھوٹے موٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایسا کرتا ہے بہرحال اس کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اہل علم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور معاف کر دے گا اور ہمارے اس علم کی برکت سے میدان محشر میں ہمارے لیے کوئی گرفت کا سامان نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو جتنا اعلیٰ منصب کا ہے اس سے کویسچنز بھی اتنے ہی شدید ہوں گے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اس کا کرم ہے، اور ہمیں مانگنا یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے اس نقطے پر کہ کیا صاحب علم ہونے کا منصب حاصل کرنے کے بعد، ایک عالم کا منصب یا مفتی کا منصب حاصل کرنے کے بعد، کیا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہماری میدان معاشر میں کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ اگر کوئی اس خوش فہمی کا شکار ہے تو اسے اس قسم کی آیات دیکھنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اس بات کی خبر پہلے دے دی ہے کہ آپ سے بھی کویسچنز ہونے ہیں، میدان معاشر میں سوال کیے جائیں گے، تو پھر عالم تو بہت ہی کم درجہ رکھتا ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد اولیاء اعظام، پھر کہیں جا کے علماء کا مقام، تو پھر اس پہ یہ خوش فہمی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو میدان محشر میں ضرور آزاد تصور کرنا یہ قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مشائخ اعظام بھی توجہ فرمائیں کہ بہت سے پیر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب ایک آستانہ حاصل ہوتا ہے، بڑے بزرگ تھے وہ جو واقعی تقوی اور پرہیزگاری کی ایک اعلیٰ مثال تھے، ان کا انتقال ہوا، خاندانی گدی اپنے پاس آ گئی، تو بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو پھر عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ مریدین کی کثرت اور ان کی طرف سے اظہار عقیدت کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے میدان محشر میں بھی اسی قسم کے رویے کی توقع رکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہمارے لیے گاڑیاں پیش کی جا رہی ہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، کوئی یہاں سے تحفہ لا رہا ہے، کوئی وہاں سے تحفہ لا رہا ہے، اور ہماری برائیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں، میں ہر شیخ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مشائخ اعظام بعمل بھی بہت الحمدللہ ہیں، لیکن میں بے عملوں کی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ظاہر جو ہے وہ شرع کے موافق نہیں ہوتا ہے، تصویریں بڑی بڑی تعظیماً لگائی جاتی ہیں، بسا اوقات کتوں کی لڑائی دیکھی جاتی ہے، کتے اور ریچھوں کو لڑوایا جاتا ہے، خواتین عورتوں کو بلا پردہ اپنے سامنے بٹھایا جاتا ہے، یا عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کو بیعت کروایا جاتا ہے، یا عورتیں پیر صاحب کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، ہاتھ دبا رہی ہیں، پاؤں دبا رہی ہیں۔ یہ گناہ کے کام ہیں، یقیناً یہ گناہ کے کام ہیں، تو لیکن چونکہ وہ مریدین عقیدت میں مبتلا ہو کر ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ پیر صاحب جو ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ لوگ میری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور مجھے معاف فرما دے گا اور میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے گا۔ لہٰذا وہ پھر ان کو اگر آپ ڈرانے کی کوشش بھی کریں تو وہ آپ کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے، ہدایت قبول کرنا بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو افرادی قوت کے زوم میں، آنے والے نذرانوں کے زوم میں، کثرت مال کے زوم میں، اور اس وقت کی جو عارضی عزت حاصل ہے اس زوم میں، وہ بڑے سے بڑے عالم اور مفتی کو بھی اپنے پاؤں کی جوتی بھی قرار دے دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مناسب چیز نہیں ہوتی کہ آدمی گناہ کرے، اعلانیہ گناہ کرے، اور پھر لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت کو بنیاد بنا کر یہ سمجھے کہ اب میں علماء سے بھی افضل ہو گیا، مفتیان کرام سے بھی افضل ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود بعمل ہیں، ہم نے آپ کو عرض کیا کہ جو شیخ ہیں، پیر ہیں، اگر بعمل ہیں، صاحب علم ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، اور تو ان کا مقام یقیناً پھر ایک عالم سے آگے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مطلب خود صاحب علم ہیں تو عالم بھی ہیں اور لوگوں کی باقاعدہ ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے درجات کچھ بلند ہوں تو ایک الگ بات ہے۔
لیکن جو بے عمل قسم کے لوگ ہیں، جو صرف اپنے آستانوں کی آستانوں سے حاصل ہو جانے والی مفت کی گدی کو حاصل کرنے کے بعد بے عملی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں، برا مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب میدان محشر میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ وہ مریدین کو یقین دلاتے ہیں کہ تم فکر کیوں کر رہے ہو، ہم ہیں نا، ہم تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ وہ پیر صاحب کو پہلے ہی سوچنا چاہیے آپ ان کو کیا جنت میں لے جائیں گے، پہلے آپ اپنی تو فکر کریں، آپ کو بھی تو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے جو ہمارے کچھ حضرات ہیں جو ذہن میں کچھ اس قسم کا غلط زعم رکھتے ہوں، انہیں بھی سوچنا چاہیے اور اس آیت پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مرسلین کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے کویسچنز فرمائے گا، ان سے ان کی تبلیغ دین کے بارے میں کویسچن کیے جائیں گے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھ سکتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، کون اس کو روک سکتا ہے، کون اس کے کسی فعل پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ لیکن یہ میرے ساتھ ہوگا، فلاں کے ساتھ ہوگا، فلاں کے ہی ساتھ ہوگا، اسی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ جہاں وہ بلا حساب و کتاب بہت سوں کو نکالے گا، وہیں پر بہت سوں کو پکڑ کر حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ہمیں تو یہ خوف رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان میں جہنم میں پھینکے جانے والوں میں تو نہیں ہوں گا، میری یہ بے عملی مجھے جہنم تک تو نہیں لے جائے گی۔ تو ایک طرف امید بھی ہو، یہ یقین کہ مجھے اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب انشاءاللہ چھوڑے گا، ایک طرف یہ خوف کہ نہیں میری گرفت بھی ہوگی کیونکہ میں گناہ کر رہا ہوں، خطائیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، نہ ادھر بالکل آدمی متوجہ ہو جائے، نہ اس طرف بالکل متوجہ ہو جائے، کیونکہ صرف انعام کو پیش نظر رکھیں گے تو غفلت اور تکبر اور نصیحت قبول نہ کرنا، اور صرف عذاب پہ توجہ رکھیں گے تو مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہونا، اور بعض اوقات انسان کثرت پھر نیک عمل سے اپنے آپ کو گویا کہ قریب بہلاکت کر دیتا ہے، نہیں کھائے گا، راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، حالت خراب ہے، لگتا ہے مرنے کے قریب ہو گیا۔ یہ بھی شریعت کو اتنی سختی مطلوب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا، تو ہم بھی یقینی سی بات ہے کہ بدرجہ اولیٰ مکلف ہیں، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا جو انبیاء علیہ السلام سے یا رسولوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام ہمیں مزید دیا، وہ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ہے، 64ویں آیت میں، اور یہ بہت ہی نفیس آیت ہے، اس کو توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کے جواب میں اس کا کہنا ماننا، یہ اطاعت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچائے، اس کے علاوہ اور بہت سارے احکام جو خاص آسمانی کتاب میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں اور قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں۔ تو نبی شرع احکام سے متعلق جو کچھ بیان فرماتا ہے حقیقتاً وہ وحی الہی سے ہی اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ لوگوں تک اس حکم کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر رسول کی اطاعت کرنا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہی مطلب ہماری ایک میجر مسٹیک ہے کہ ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ایک نبی سے محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، جو یقیناً مطلوب شرع ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ مثلا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کے کامل ہونے کا جزو لازم قرار دیا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ معیار خود نبی مقرر فرما رہے ہیں، لیکن کیا صرف ہمیں اپنی محبت کا ہی درس دیا گیا ہے؟ کیا انہوں نے یہی بس فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، پیار کرو اور میری اطاعت نہ کرو؟ نہیں، بلکہ محبت کا درس اگر حدیث سے مل گیا تو قرآن واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن سے محبت کا درس ملتا ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو قرآن نبی کی اطاعت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ ہماری بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم صرف اظہار محبت تک تو اپنے آپ کو بعض اوقات محدود رکھتے ہیں، لیکن جب اطاعت رسول کی باری آتی ہے
تو پھر اپنی نظریں چرا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پہ ذرا توجہ کریں، محبت اپنے مقام پر، وہ معمولات اختیار کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ظاہری علامت بن سکیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر دائرہ شریعت میں رہ کر اچھی نیت کے ساتھ اختیار کیے جائیں گے تو مستحب ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مستحبات اختیار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عملی محبت کا ثبوت دینے کے بعد، ان ظاہری اعمال کو اپنانے کے بعد یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب اطاعت رسول میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، بری بات کو سننے سے بچنے کا حکم دیا، آپ نے برا دیکھنے سے بچنے کا حکم دیا، گویا کہ گناہوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا، علم دین سیکھنے کا آپ نے حکم دیا، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اب ایک مسلمان اسی طرح رزق حلال کمانے کا، رزق حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک مسلمان ان تمام احکام کو تو پورا نہیں کرتا، ان تمام معاملات میں اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اطاعت رسول کو چھوڑ کر چند معمولات اپنانے کے بعد جو محبت رسول کی ایک ظاہری علامت بظاہر بن سکتے ہیں اور حقیقتاً ان کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے بھی نہیں، لیکن ان کو بس بنیاد بنا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہا ہوں تو انشاءاللہ میرے لیے ضرور جنت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ خبر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے کہ ہر رسول کو ہم نے فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ایک مسلمان نبی کی اطاعت تو نہ کرے، نبی کا کہنا تو نہ مانے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑی محبت کی کمی یا محبت نہ ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ انسان سامنے والے کا کہنا نہیں مانتا۔ یہ محبت نہ ہونے یا محبت کی کمی کی علامت ہے۔ اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ چند اپنی طرف سے مقرر کردہ اعمال اختیار کرنے کے بعد، اپنی طرف سے مقرر کردہ، اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے مقرر کردہ اعمال و افعال کو بنیاد بنا کر نجات کے خواب تو دیکھتا ہے، لیکن جو ایک واضح چیز موجود ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اور وہ نبی کی اطاعت نہ کر کے محبت میں ناقص ہونے، عشق میں ناقص ہونے کا ثبوت دیتا ہے، یہ اس کو کمی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ بات آپ ذرا سا سمجھیں۔ وہ نوجوان جو ساری رات نعت خوانیوں میں تو بیٹھنا پسند کر لیتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، اچھے خوش الحان نعت خوانوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو نبی کریم کے ثنا سننے کے لیے آئے ہیں، چلیے آپ کے حسن نیت کی بنا پر، آپ کے اچھے فکر کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے اس عمل کو مستحسن قرار دے دیا جائے، لیکن کیا آپ کو سارا دن یہ ساری رات جو ہے وہ نعت خوانی میں بیٹھنے کا حکم تو نہیں دیا گیا نا؟ ہاں آپ نے اپنے لیے اس عمل کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، چلے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں آپ وہ پورا نہیں کر رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ جی امی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے۔ ماں کہ اچھا بیٹا یہ ذرا کام تو کر دو، وہ بولے امی کام نہیں کروں گا، آپ کا کوئی حکم نہیں مانوں گا، لیکن مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو کون یہ کہے گا کہ یہ نوجوان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے؟ بلکہ آپ شاید یہ سننے والا یہ کہہ دے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہاں محبت ہے، محبت ہوتی تو ماں کا کہنا مانتا۔ اس کا مطلب اطاعت بہت ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر